پارٹی ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہے احتجاج کریں گے اور ملک گیر احتجاج کریں گے، اور ظاہر آپ ماضی میں پارٹی کے لیے احتجاج کر چکے ہیں، پارٹی کو موبلائز بھی کر چکے ہیں، خیبر پختونخوا، پنجاب، کراچی آ کے بھی، مگر اس وقت یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے جو لولے لنگڑے احتجاج ہیں اس سے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، پارٹی کو کوئی الگ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، پارٹی دھمکیاں تو دے رہی ہے ملک گیر احتجاج کی، تو کیا کرے پارٹی؟ بہت شکریہ خانزادہ صاحب. میں اس لیے معترض ہوں کیونکہ احتجاج 9 مئی کے بعد سے لے کر 11 اپریل تک ہم نے کیے پورے ملک میں، اور بہت کچھ سیکھا کس طرح کامیاب کیے جا سکتے ہیں، اور وقت سے کی حساب سے ہمارے اہداف تبدیل ہوتے گئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتجاج صرف ایک کاز کے لیے وہ ہو فری خان نہ ہو، اور احتجاج جو ہیں وہ اب ریلی اور جلسوں سے آگے ایڈوانس فارم میں جانا چاہیے. ہمارے پاس واحد جو احتجاج کی شکل ہے جو کوئی نتیجہ لا سکتی ہے وہ ہے دھرنا، سٹ ان. جتنے زیادہ لوگ ہم نکال پائیں گے، اور یہاں بیٹھنے اور آنے کی تو یہ اجازت دیں گے نہیں، تو لہٰذا اگر 2-3 لاکھ لوگ ہم موبلائز کر کے ڈی چوک لے آتے ہیں، پھر ان کو جو ہے اٹھانا یا کچھ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ اب خان کی رہائی کو پھر سنجیدہ لیں گے. جو احتجاج ہو رہے ہیں لاہور جلسہ پنڈی، مگر مسئلہ ہے نا کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ ورکر اب آپ لوگوں کو سیریس لے، آپ کی لیڈرشپ کو سیریس لے. ورکر کو اتنی دفعہ نکالا گیا، لیڈرشپ غائب ہو گئی، تو ورکر آپ کو کیوں سیریس لے کہ 2-3 لاکھ لوگ نکلے آپ کی لیڈرشپ کو؟ آپ کی بات صحیح ہے. قیادت اور ورکرز کے بیچ جو ہیں ٹرسٹ کا فقدان پیدا ہوا ہے، کیونکہ ڈی چوک میں جو ہوا، پھر علی امین خان جو ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ جس وقت وہ ڈی چوک سے کے پی ہاؤس گئے تو انہوں نے معالج کو طلب کیا تھا، کیونکہ جو ربڑ کی گولیاں ان کو لگی تھی اس سے خون رس رہا تھا، اور ابھی تک جو ہیں کیمیکل ایسا یوز کیا ہے کہ جو خارش ہیں وہ ابھی تک جو ہیں ان کے باڈی میں جو ہے موجود ہے. تو لہٰذا وہ گئے اور عین اسی وقت انہوں نے چھاپا ڈال دیا. متبادل قیادت ہونی چاہیے، یہی میرا اعتراض ہے. آپ اسلام آباد میں جلسے کی کال دیتے ہیں، پنڈی میں دیتے ہیں 4 دنوں میں، اور نہ موبلائزیشن کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ سوشل میڈیا کا کوئی استعمال ہے. پاکستانی کیوں آپ کے ساتھ نکلے؟ پہلے ان کو قائل کرنا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا پہ موٹیویشن دینی ہے. یہ سب کچھ کیے بغیر کوئی پلان بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی پلان سی نہیں ہوتا ہے. ایک لیڈر گرفتار ہوتا ہے یا انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے. متبادل قیادت ہونی چاہیے. ہمارے 300-400 پارلیمنٹیرینز ہیں، سینٹ ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ یہاں پہ کیوں نظر نہیں آئی؟ تو لہٰذا 1-2 ٹوک موقف اپنانا چاہیے کہ ہم احتجاج کس طرح کریں گے. یہ احتجاج تو نہیں ہوا نا، سنجانی میں جلسہ کر دیا اور پھر جناب واپس، اور لاہور آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے، اور پھر ڈی چوک میں جناب ایک دن ہم نے مار کھائی اور اس کے بعد احتجاج ختم. اس سے کیا نتائج ہم نے حاصل کیے؟ نتیجہ آپ کی پارٹی کے لیے مرحبا صاحب، ظاہر یہ بات درست ہے کہ آپ کی پارٹی جن نتائج کا دعویٰ کر کے نکلی تھی اس میں سے کوئی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوا. مگر اب مسئلہ یہ کہ صرف پارٹی لیڈرشپ اور کارکنوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کی بات نہیں ہے، پارٹی کے اپنے بھی اندر اعتماد کا فقدان ہے. آج آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گڈا پور صاحب کو ربڑ کی بلٹس لگی اور زخم ہو گیا تھا انہیں، یہ بات تو انہوں نے خود بھی نہیں کہی، مگر جو بات انہوں نے کہی اس پر آپ کی پارٹی کی قیادت کے اندر سے آیا کہ نہیں یہ تو الف لیلوی کہانیاں سنا رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا راستہ اچانک غائب ہو گئے اور اتنا لمبا راستہ کاٹ کے گئے اور کارکنوں کو اکیلے چھوڑ گئے تھے. تو یہ تو پارٹی کی قیادت بھی آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ الف لیلوی کہانی کہنے والے خود کدھر مر گئے تھے؟ اگر علی امین کو مسائل پیش آ گئے تھے، یہ جو کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی ہے، گاڑیاں توڑی ہے، ان کے موبائل جو تھا، جو واٹس ایپ نمبر تھا وہ بھی اس دن سے غائب ہے، موبائل بھی ان کا پسو پیش ہو گیا. دیکھیں یہ 5 احتجاج کس نے کیے؟ سوابی میں جلسہ ہوا، 10 کروڑ اخراجات آئے، علی امین خان نے ادا کیا اور وہ بھی جیب سے. لاہور جلسہ، پنڈی کا جلسہ، سنجانی کا جلسہ، اور یہ احتجاج کسی نے کنٹریبیوشن کی. اور یہ علی امین خان کو مائنس کریں تو کون آپ کو نظر آتا قیادت میں کہ کوئی یہ اس نہج پہ کم از کم یہ لولی لنگڑی احتجاج کو پہنچا سکتا تھا؟ تو لہٰذا میں، اور پھر علی امین خان کو احتجاج میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھیں. ہر وقت نون والے جو ہیں یہی
مگر صدائیں دیتے ہیں صوبہ جو ہے مرکز پہ چڑھ گیا. یہ بڑی عام بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ علی وفاق کی اکائیوں کو لڑایا جا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے کام سے کام رکھیں, پھر کوئی اور کیسے لیڈ کرے, کیونکہ اکیلے وہی تو لیڈ کرتے ہیں, باقی تو لیڈرشپ سامنے نہیں آتی ہے. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور نہیں تھے تو کوئی اور تو آتا, کوئی اور تو قیادت ہوتی. جو علی امین کو کے اوپر معترض ہیں انہوں نے خود کیا کر لیا, تو اگر وہ بھی پیچھے چلے جائیں تو پھر ہوگا کون احتجاج کرنے کے لیے؟ شاہ زیب یہ ذمہ داری میں نے خان سے خود مانگی تھی اور میں نے ڈیلیور بھی کیا نا 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک. اور ہمارے کوئی نہ پلازے ہیں نہ کوئی بزنس ہیں نہ فیملی ادھر پاکستان میں رکھی ہیں, تو لہٰذا اس کام کے لیے فارغ ہے. اور یہ کوئی وزارت تو نہیں مانگی تھی, لیکن بیسیکلی صاحب کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ؟ مگر صاحب آپ نے کیا احتجاج, مگر آپ عمران خان صاحب سے جب ملے انہوں نے آپ کو کمیٹی میں شامل کیا, اچانک جو احتجاج آپ کا ہونا تھا 29 اگست کو آپ کو کمیٹی سے ہی نکال دیا. تو یہ پارٹی کے اندر کی سیاست ہے نا, پھر پارٹی کے اندر ہی آپس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے آپ کے؟ نہیں, میری احتجاج میں ان کے ساتھ ہی رہتا, لیکن اگست کا جو جلسہ تھا وہ مؤخر ہوا. میں نے اس سے پہلے ٹی وی پہ بلند بانگ دعوے کیے, کیونکہ ہم تو اسی طریقے سے احتجاج کرتے تھے, جو مقام جو وقت ہوتا تھا اس وقت ہر حالت میں پہنچ جاتے تھے. یہ مؤخر کرنا, تاریخ دینا, یہ کبھی کیا ہی نہیں تھا. میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ 22 اگست کا جلسہ جو ہے مؤخر ہوگا, اور مجھ سے پوچھے بغیر صبح میں جب 11-12 بجے پولیس نے مجھ پہ چھاپا مارا, کیونکہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ کہیں خود مؤخر ہونے کے باوجود بھی جلسہ نہ کر لے. تو اس وقت جب میں اٹھا تو پتہ چلا کہ جی پارٹی نے تو احتجاج مؤخر کر دیا ہے. اب میں کس طرح سے احتجاجوں میں ذمہ داری لے سکتا ہوں جہاں پہ کوئی پوچھا ہی نہیں جاتا ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جتنے ابھی احتجاج ہوئے, میں صرف یہ بغض شیر افضل ہیں کہ جناب علی یہ احتجاجوں میں نہ مجھے کوئی دعوت دی گئی, نہ کسی کمیٹی کا حصہ بنایا گیا, اب نہ مجھے کوئی کمیٹیاں درکار ہے. جو کام مانگ رہے ہیں وہ مارداڑ کا کام ہے, پرچے ہیں, اس میں نقصان ہی نقصان ہے. لیکن جو کام ہم سے ہو سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ خان نے کمٹمنٹ کی تھی میرے ساتھ کہ احتجاج کمیٹی ہم بنائیں گے. دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کیوں چیف منسٹر پہ یہ ساری چیز لاد رہے ہیں؟ اخراجات بھی وہ برداشت کر رہا ہے, بلٹ ربڑ کی گولیاں بھی وہ کھا رہا ہے, آگے سے تمام الزام تراشی, میڈیا, جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ میں علی امین کو مائنس کر دیں تو آپ کے پاس کوئی دوسرا فیس ہی نہیں ہے. یہ 5 احتجاج بھی نہ ہو پاتے, نہ کوئی 1 روپے جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان تمام احتجاج اور جلسوں میں. جب یہ 9 مئی کے احتجاج تھے نا, 9 مئی کے بعد میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں, پوری پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی ایک لیڈر میرے ساتھ سپورٹ پہ رہا ہے جس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا, میرے لیے پروگرام کنونشن رکھے, وہ علی امین خان تھا. تو لہٰذا اس بندے کی میں یہ وہ وقت تھا جب تمام قیادت چھپی ہوئی تھی. کوئی یہ جتنے بھی بڑے بڑے چہرے ہیں کوئی ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتا تھا. ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں, مثال کے طور پہ میں کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کر سکتا تھا, تو جناب علی میرے خلاف بھی کمپین ہو گئی اور خان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے. اور خان نے مجھے کہا, میں نے کہا احتجاج کمیٹی کی ذمہ داری مجھے دیں. خان نے کہا یہ پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی آپ کریڈٹ لے لیتے ہیں. وہ کریڈٹ تو کوئی تھا ہی نہیں لینے کے لیے جس وقت کریڈٹ کا وقت تھا. ہمیں کیا علم تھا کہ یہ احتجاجوں سے جو ہیں ہم لیڈر بنیں گے. تو لہٰذا علی امین خان مجھے پھر یہ بتائیے مرزا صاحب کہ راستہ پارٹی کے اندر مگر عمران خان صاحب کے ریلیز کا جو راستہ ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے ہی ہے, کیونکہ وہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں. تو اگر وہ رابطہ بحال ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے جو رابطہ موجود ہے تو وہیں سے راستہ نکلے گا یا کہیں اور سے راستہ نکلے گا عمران خان صاحب کی رہائی کا؟ راستہ ایک ہے, وہ راستہ ہے پبلک پروٹیسٹ کا. جب یہ پریشر ماؤنٹ ہوگا, 3 لاکھ لوگ مجھے مل جائے ڈی چوک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں, تو کسی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ خود کہے گی کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ ایک طرف علی امین خان کو بقول آپ کے کہ جی وہ رابطے میں ہیں, تو دوسری طرف جو ہے آپ اس کو ربڑ کی گولیاں مار رہے ہیں. آپ اگر یہ اس رات کو گرفتار ہو جاتا, اگر یہ نکلنے میں کامیاب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ چیف منسٹر ہتھکڑی پہنے عدالت جا رہا ہے, کے پی
ایک صوبہ ہے، عوام کی تذلیل ہوتی، اس وزارت اعلیٰ کی تذلیل ہوتی، کیوں آپ وزیر اعلیٰ کو آگے کر رہے ہیں؟ یہ میرے اختلاف ہے. کیونکہ آپ کو کمیٹی سے نکال دیا تھا اور کیونکہ باقی ساری لیڈرشپ نہیں ہے سامنے اور صرف علی امین گنڈا پور صاحب سامنے تھے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کی اسٹریٹجی ہی یہ ہو کہ وزیر اعلیٰ گرفتار ہو تو ایک الگ قسم کی ہیڈ لائن بنے، ایک وکٹم کارڈ ہو، گورننس کی بھی بات نہ ہو خیبر پختونخوا میں، بلکہ یہ ہو کہ ہمارا تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ گرفتار کر لیا اور اس سے کارکنوں میں مزید اشتعال آئے؟ دیکھیں، آپ ایک بار بار کہہ رہے ہیں کمیٹی سے نکال دیا. وہ کمیٹیاں اس وقت کدھر تھی؟ 9 مئی کے بعد سے لے کر 11 اپریل تک کوئی کمیٹی نہیں تھی، نہ کوئی کمیٹی نے ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ کیا. ہم خود ہی اپنے بل بوتے پہ کام کرتے تھے، ورکر تھے ہم تھے، اور خان کی ہدایات ہوا کرتی تھی. یہ کمیٹیاں نہ ہمیں درکار ہے، نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، نہ میں کبھی ان کا حصہ بنوں گا اگر دوبارہ بھی کوئی، اگر ماں سوائے خان کے. لیکن یہ کام تو مرزا صاحب کون روک رہا ہے؟ آپ ایک مجھے بتائیے نا کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کا آپ کے پاس فارمولہ ہے، آپ ایک کراؤڈ پولر بھی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ تینوں صوبوں میں آپ گئے، تینوں صوبوں میں آپ نے کراؤڈ پول کیا، تو پھر کون روک رہا ہے آپ کو کہ آپ جائیں اور کراؤڈ پول کریں اور یہ کام کریں؟ کس نے روکا ہوا ہے پارٹی کے اندر؟ 11 اپریل سے لے کر آج تک پریکٹیکلی میں سائیڈ لائن ہوں. خان نے اگری بھی کیا، خان نے کہا احتجاج کمیٹی بناتا ہوں. بعد میں خان کو جو ہے دوبارہ جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کریڈٹ لے جاتا ہے. اب کریڈٹ جو ہے یہ لے جائے، لیکن خان کو جو ہے رہا تو کروا دے. اس کے لیے احتجاج. اب یہ احتجاج اس طرح تو نہیں ہوگا کہ 70,000 ورکر بلٹ کار رہے ہیں، فوج اور رینجر اور پولیس کے سامنے کھڑے ہیں، اور علی امین خان کے جاتی ہی کوئی ایک MNA کوئی لیڈر موجود ہی نہیں ہے. یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ اور ہزاروں ورکر ہمارے گرفتار ہیں، عدالتوں میں ہم جاتے ہیں، جو بات رول رہے ہیں اس کا احتجاج میں. یہ بھی مرزا صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں وہی بات فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، مگر آپ دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے. آپ نے انہیں کہا چاند فتح علی خان والا مشورہ دیا، انہوں نے جواب میں ظاہر ہے بہت ہی ایک ایسی بات کی جو میں نہیں دہرا سکتا آپ کے بارے میں. یہ کیا ہے کہ اگر پھر آپ دونوں تو ایک ساتھ ہونے چاہیے، ایک پیج پر ہیں آپ؟ یہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا، اس کو خواہی بیر لینے کا بڑا شوق ہے. کبھی اس کو خلاف ہم نے کوئی بیان ہی نہیں دیا. لگا ہوا ہے میرے اور PTI کے دیگر جتنے بھی لیڈرشپ ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی، اور یوں خبروں میں ان رہنا چاہتے ہیں. باقی ان کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ترین گروپ میں تھے. ابھی تک تو انہوں نے یہ بھی اناؤنس نہیں کیے ہیں کہ میں تحریک استحکام سے نکل چکا ہوں یا چھوڑ چکا ہوں. پارٹی وہ چھوڑ چکے ہیں. جیل میں ہمارے ورکرز، ہمارے نمائندوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے کہ اگر اس شخص کو لیا گیا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. باقی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آپ نے کہا بات میں نہیں کرتا ہوں، اس کا تسلی بخش جواب میں نے دے دیا ہے ٹویٹر پہ. اور میں شائستگی اور تہذیب سے نیچے اگر کوئی جاتا ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے، وہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو. اور میں نے جو ان کو مشورہ دیا تھا چاند فتح علی خان کے ساتھ، تو فارغ آدمی ہے. آپ بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی ان کو لے گی؟ کوئی پارٹی انہوں نے چھوڑی ہے؟ کوئی ان کے کریڈنشیلز ہیں؟ یہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے؟ کوئی انتہائی بڑی خاندانی نجابت ہے؟ کیا چیزیں؟ بس یہی روزانہ جناب لوگوں کے خلاف جو ہیں یہ تضحیق کرتا رہتا ہے. اور آپ جیسے سینئر صحافی اور اتنے مین چینل پہ یہ نان ایشو ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مگر آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کی جماعت میں واپس آ جائیں؟ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں چاہیں گے؟ ایک ایسا شخص جو آپ کو لگ رہا ہے پارٹی کی تضحیق کر رہا ہے آپ کی طرف آئے گا، دوسروں کی تضحیق کرے گا، تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ آ کے دوسروں کی تضحیق کرے آپ کی پارٹی میں؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے پارٹی میں. ہماری تو ان سے کوئی مخاصمت کی وجہ ہی نہیں ہے. یہ پارٹی میں آتا میں کیوں اس کی مخالفت کرتا؟ لیکن انہوں نے خود ہی یہ شروع ہو گئی ہے. وکیلوں نے ٹیک اوور کر لیے، کبھی بریسٹر گور، کبھی عمر ایوب، کبھی یہ علی امین. کسی کو بھی انہوں نے اسپیئر نہیں کیا. رؤوف حسن، بھائی آپ ہی کر رہے تھے جب وقت تھا خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اور ڈٹ جانے کا. اس وقت تو آپ بھاگ گئے اور ورکر کا آپ نے حوصلہ توڑ دیا. آپ نے میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا دوں. پاکستان تحریک انصاف کو جو نقصان اس شخص نے دیا ہے، مرکز، پنجاب اور صوبوں کی اسمبلیوں میں توڑوانے میں یہ مدعی بنا ہوا تھا.
ان کو بڑی جلدی تھی کہ میں پنجاب سے کہیں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا تو پنجاب کی اسمبلی توڑوانے میں. آپ پرویز الہی صاحب کو کبھی لے لینا. نہیں, پرویز الہی صاحب نے کہا, اور مگر فواد چودھری اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہاں میں نے مشورہ دیا تھا اور اس سے تحریک انصاف کی مقبولیت میں بہت فائدہ ہوا. وہ ڈینائی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو. بس وہ تو اور بھی کچھ کہتا ہے خان نے مجھے میسج کیا ہے کہ پارٹی میں ایک دوسرے کے خلاف. تو میرا خیال ہے خواب میں خان نے اس کو میسج کیا ہوگا, کیونکہ خان تو ہمیں کہتا رہتا ہے کہ بھئی کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہے, کسی کو کوئی ایشورنس نہیں دینی ہے. ان کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری, جو پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے اور اچھی وکیل ہے, وہ تھوڑا سا ان کو قربتی مل رہی تھی پی ٹی آئی سے, تو یہ اب اس لیے شروع ہو گیا ہے کہ یہ اپنے بھائی کا بھی پتہ کاٹ رہا ہے.